فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے. چراغ سے مراد کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. المصباح فی زجاجہ، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں، چراغ شیشے میں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں سر. بہت شکریہ سر. آپ سے پہلے تو کال لی سر. میرا نام مہتاب حسین شاہ ہے، میں لاہور پنجاب سے کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں. کچھ کوسچنس ہے سر آپ سے، اگر آپ جی. کائنڈلی مہربانی. آپ کی آواز کٹ گئی. آپ نے کہا آپ لاہور کس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں؟ سر میں لاہور سے ہوں اور میں کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں. کشمیر، اچھی بات ہے. اوکے بولیں. جی سر. کیا حکم ہے مہتاب بھائی؟ حکم نہیں، بالکل ازانہ سی ریکویسٹ ہے سر کہ سر ایک تو آپ سے کچھ سیکھنا ہے کہ سر سورہ نور کی آیت نمبر 35 آیت نور، اس کو میں نے بارہا پڑھا ہے، نور السماوات والارض. تو سر وہ بار بار پڑھنے سے بھی نا سر سمجھ نہیں آتی. کائنڈلی اگر اس کی تھوڑی فرما دے. مختلف علماء سے بھی سنا ہے لیکن سر سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے نور سے مراد ہادی ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ ہادی. ہادی اللہ زمین و آسمان کا ہدایت دینے والا ہے. اچھا میں وہ آیت کھول دوں بھائی آپ کے لیے، ایک منٹ. سورہ نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کی نور کی مثال یعنی اس کی ہدایت، اس کے ہادی ہونے کی مثال مشکات کی طرح ہے. مشکات ایک منٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں. ہاں میں آپ کو دکھا دوں. سورہ نور. سر تب تک آپ آیت نکال لیں. ایک اور ریکویسٹ ہے کہ بچہ ہے میرا 9 ایئر کا نا، 8-9 کا. جب بھی ڈیلی میرے پاس تو پوچھتے ہیں ہو گئی اللہ، تو میں نے کہا یار اللہ یار نہیں صاحب ہے، وہ بات نہیں ہوئی نا. تو ہر سیٹرڈے کو سر وہ میرے ساتھ لیٹ ہوتا ہے، تو آج بھی ساتھ ہی لیٹ. اب سو گئے سر، نہیں تو انہوں نے بھی بات کرنی تھی. اچھی بات، اللہ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں آمین. اللہ ان کو بھی طول عمر دے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی زمین و آسمان کا ہادی ہے. اب اس میں اب شیعہ مولویوں کے پاس جائے نا، کیونکہ وہ جو فلسفیانہ اس کو تفسیر کرتے ہیں، اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے. وہ فلسفہ والے سے لیتے ہیں، کہتے ہیں نور وجود، نور ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اللہ جو ہے زمین آسمان کا وجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی زمین و آسمان ہے. وہ ہر شکل و صورت میں وہ تجلی کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ ہے. یہ قلم بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، سب کچھ اللہ ہے. وہ بکواس جو ہے بہت اس آیت کے متعلق صوفیوں کے بکواس جو شیعہ علماء نے صوفیوں سے سیکھ کے اپنی کتابیں بھر دی ہیں، وہ بہت ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا ہادی ہے. اس کے نور کی مثال، اس کی ہادی ہونے کی مثال کمشکات فیہا مصباح. مشکات اس کو بولتے ہیں، وہ پرانے زمانوں میں دیوار میں ایک جگہ بناتے تھے، اس میں چراغ رکھتے تھے. طاق جیسا ہوتا تھا، ایک شیلف جیسا ہوتا تھا کہ وہ دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ بناتے تھے، اس میں چراغ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں مشکات. ایک مشکات ہے، مشکات میں ایک چراغ ہے. مصباح یعنی چراغ. المصباح فی زجاجہ، چراغ میں ایک شیشہ ہے. چراغ میں کیا ہے؟ ایک شیشہ ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. یہ چراغ کا جو شیشہ ہے یہ اتنا روشن ہے جیسا کہ ایک روشن ستارہ ہے. اوکے. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. یہ جو ہے یوقد، اس کی جو آگ ہے، اس کا جو آگ کا شعلہ ہے، اس کا جو آگ کا شعلہ ہے وہ ایک بہت ہی پاک تیل سے ہے. تیل سے. وہ پاک تیل ایک خاص درخت سے لیا گیا. وہ کون سا درخت ہے؟ وہ درخت ہے بہت مبارک ہے، وہ درخت زیتون مبارک ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرق سے ہے نہ غرب سے ہے. اچھا اب یہ شرق و غرب کا بھی ہے، اس میں تفسیر ہے، میں بھول گیا ہوں ابھی. یہ سب میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں گا اس کا. اچھا. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اس درخت کا جو تیل ہے، اس زیتون کے درخت کا جو تیل ہے
وہ اتنا صاف ہے، اتنا اچھا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بخود وہ شعلہ ور ہو جائے گا. اس سے گویا کہ اس کو آگ نہ بھی لگے نا تو اس سے نور نکلتا ہے. وہ چراغ میں تیل ڈالیں گے نا، لالٹین وغیرہ میں تیل ڈالیں گے تو وہ آگ لگانا ہوگا نا، پھر وہ جلے گا تو روشنی ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کا جو تیل ہے اتنا نورانی ہے، اس کو آگ نہ بھی لگے تو اس سے نور نکلتا ہے. اچھا، نور علی نور، ہدایت ہی ہدایت، ہادی ہی ہادی. نور کا کیا مطلب؟ ہادی، ہادی ہادی. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی نور کی طرف، اپنے ہادی کی طرف جس کو چاہے ہدایت دے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ لوگوں کے لیے مثال دیتا ہے. یہ مثال ہے. مثال کس لیے ہوتا ہے عزیز؟ مثال ہوتا ہے محسوس کی مثال دی جاتی تاکہ معقول سمجھ آئے. یعنی ایک چیز جو سامنے نہیں، محسوس کیا؟ مثلا ایک قلم ہے، یہ قلم میرے سامنے ہے نا، یہ کپ میرے ہاتھ میں ہے، یہ محسوس ہے، میں اس کو آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. اب ہم محسوس کی وہ جو سامنے ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، دیکھنا آسان ہے کیونکہ وہ سامنے ہے. اب سب لوگ اپنے گھروں میں اس کے چراغ ہیں، بھائی چراغ میں تیل ڈالتے ہیں، چراغ سے نور نکلتا ہے. اسی کی بدولت لوگوں کی رہائش ہوتی ہے، زندگی ممکن ہوتا ہے. پہلا گھر میں رہنا ناممکن ہے چراغ کے بغیر. تو یہ ایک محسوس چیز ہے. لیکن معقول کیا ہے کہ اللہ کا جو پیغمبر ہے، اللہ کے خلفاء ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی امامت اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے آنکھ کے سامنے ہے نا، جیسے ایک چراغ ہوتا ہے. تو یہ ان کی مثال دیا گیا تاکہ محسوس سے ہم معقول کو سمجھ سکیں. بہرحال یہ اللہ نور السماوات. کیا بات ہے سر یہ جو بات آپ کر رہے تھے اگر اس کو جاری رکھیں تو ابھی تو سر مدعا آنے لگا تھا سر. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے. مثل نوری، یہ نور جو ہے کہاں پر ہے؟ یہ نور جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ان گھروں میں ہے، ان گھروں میں ہے کہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ کا اذن یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ گھر اونچی رہیں، یہ گھر بلند ہوں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک وہاں پہ، اس اللہ تعالیٰ کے اسم کا ذکر وہاں پر. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور وہاں پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. اس کا جواب، اس کا فاعل جو ہے یسبحو کا اگلے آیہ میں، رجال، ایسے افراد لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جو معصوم ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے، تجارت کی وجہ سے یا خرید و فروخت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو نہیں بولتے، ترک نہیں کرتے. ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل ہوتے ہیں؟ ہمیشہ غافل ہوتے ہیں بھائی. اللہ کے ذکر کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں. اب تو دوسرے حالت کو چھوڑ کر یہ کون ہے دنیا میں، یہ کون ہے دنیا میں ایسا فرد جو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا؟ کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، تو اللہ اس کے سامنے ہے، اللہ کا ذکر اس کے غافل. یہ صرف معصوم کے اور کوئی بھی نہیں ہے. اس کا لوگوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. تو ایسا گھر ہے نا، جب یہ آیہ نازل ہوا ایسا گھر تھا. وہ میں بتاؤں گا وہ گھر کون سا ہے، بلکہ حدیث خود دکھائیں گے آپ کو. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اللہ تعالیٰ اور کے نماز اقامہ کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، تجارت، بیع، خرید و فروش اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن کا پرواہ کرتے ہیں، وہ ان کے آنکھوں کے سامنے وہ دن ہوتا ہے بلی جس میں آنکھیں اور دن لوگوں کے آنکھ اور لوگوں کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سورہ نور ہے. اچھا میں ایک کتاب لے کے آتا ہوں، 1 منٹ آپ تیار جاؤ. اچھا یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن، تالیف سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر ہے 5، اور یہ کتاب چھپی دار المجتبہ قم میں. یہاں پہ آیہ نور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفحہ نمبر ہے 300، کون سی 385 ہے، 385. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض. پہلی حدیث، حضرت امام رضا علیہ السلام سے میں نے پوچھا اللہ نور السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ ہاد لأہل السماوات و ہاد لأہل الارض.
اللہ تعالیٰ ہادی ہے، آسمان والوں کا اور زمین والوں کا ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آیا کا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث دیکھ لیں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات، اس کے ہدایت کی مثال اس طاق کی طرح ہے نا، میں نے کہا شیلف ہے، مشکات بولتے ہیں اس شیلف کو جہاں پہ چراغ رکھتے تھے۔ اچھا، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ مثال دیا گیا اللہ نے، جو مثال دیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، اس چراغ سے مراد کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ المصباح فی زجاجہ، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں، چراغ شیشے میں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ چراغ جو اس طرح چمکتی ہے، اس میں اس طرح نور ہے جیسے یہ ایک روشن ستارہ ہے۔ یہ روشن ستارہ سے کون مراد ہے؟ فرمایا فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام۔ کوکب دری بین نساء اہل الدنیا، زمین والوں کے عورتوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ اچھا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ لا یہودیۃ ولا نصرانیہ، یکاد زیتها یضیء یکاد العلم یتفجر منها ولو لم تمسسه نار، بلی اس میں سے اس چراغ میں سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ اگر اس میں شعلہ نہ بھی ہو پھر بھی روشنی نکلتا ہے۔ اس میں چراغ میں سے ہمیشہ نور ہدایت نکلتا ہے، اس سے مراد یہ نور علی نور، امام منہا بعد امام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے 11 امام ہیں، ایک امام کے بعد ان کے فرزند سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل اطہر سے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، یہد اللہ للائمہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ جس کا خیر چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، کس کی؟ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے دروازے کی غلامی کی، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہونے کی، ان کے ناصر ہونے کی، ان کی تابع ہونے کی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے۔ اچھا، یہ آیا میں نے آپ کو پڑھا، میں اس آیت کے بعد جو آیا نا وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، سورہ نور، اچھا، اللہ کا نور یہ کہاں پہ؟ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ یہ کتاب شواہد التنزیل فی قواعد التنزیل فی قواعد التفضیل، شواہد التنزیل حاکم حسکانی حنفی کی، ٹھیک ہے نا، حاکم حسکانی الحنفی، صحیح ہے بھائی، الحافظ عبید اللہ ابن عبداللہ الحسکانی الحظاء الحنفی النیسابوری، چھاپ ہے مؤسسۃ العالمین للمطبوعات، چھپی ہے سن 1974 میں۔ فی بیوت اذن اللہ، اللہ کا یہ نور کہاں ہے؟ اس گھر میں ہے، اللہ نے چاہا ہے کہ وہ بہت ہی بلند ہو وہ گھر۔ اچھا، یہ اس میں کئی ایک روایات ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ابو برزہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت کی ہے، فرمایا ہی بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت ہیں۔ قیل یا رسول اللہ ابیت علی و فاطمہ منہا، قال من افضلها، کیا علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما کا گھر اسی گھروں میں سے؟ فرمایا کہ اس کے بہترین گھروں میں سے یہ ہے۔ اچھا، یہ پھر یہ آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب پڑھا ہے یہ آیت تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے، کون سا گھر ہے؟ تو فرمایا یہ انبیاء کا گھر ہے۔ فقام الیہ ابو بکر، ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ھذا البیت منہا لبیت علی و فاطمہ، پوچھا کہ انبیاء کے گھروں میں سے کیا علی اور فاطمہ علیہ السلام کا گھر بھی ہے؟ قال نعم من افضلها، فرمایا کہ ان کے بہترین گھروں میں سے وہی گھر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس آیات کے نقل کرنے کے بعد والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو لوگ کافر ہیں ان اسی مثالوں کو دینے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟
جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح، انگلش میں مراج بولتے ہیں نا، سراب کی طرح. سراب وہ کیا، وہ ظہر کے دن صحرا میں جو پانی نظر آتا ہے، جھوٹا پانی نہیں ہوتا، وہ پیاسے کو پانی نظر آتا ہے، اس کو سراب بولتے ہیں. صحرا میں یحسبہ الظمآن ماء، دور پہ وہ صحرا میں دھوپ کے وقت، شدید دھوپ میں پانی نظر آتا ہے، لو چل رہی ہوتی ہے، وہ پانی نظر آتا ہے، پیاسا آدمی سمجھ رہا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب پیاسا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. کافروں کے اعمال اس جیسے. ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ، اور اللہ وہاں پہ حساب لینے کے لیے ہوتا ہے. کافروں کا اعمال اس طرح. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لے گا. او کظلمات فی بحر لجی، یا کافروں کی مثال ان تاریکیوں کی طرح ہے جو ایک بہت ہی جو عمیق بحر ہے، بہت ہی سمندر ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی بہت ہوتی ہے نا، بہت ہی عمیق بحر میں، بہت ہی گہرے سمندر میں جو تاریکی ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے. یغشاہ موج، سمندر کو موج نے کور کیا ہوا ہے. من فوقہ موج، اس موج کے اوپر بھی دوسرا موج ہے. تو کتنا وحشتناک، کتنا ہی ڈرناک مقام ہے نا. آپ وہاں پہ تو انسان غرق ہو رہا ہے، نابود ہو رہا ہے، وہاں پہ تو زندگی ہی نہیں ہے. من فوقہ سحاب، اور موج کے اوپر موج ہے، اور سمندر بہت گہری ہے، موج کے اوپر موج، اور موج کے اوپر بھی کیا، بادل، تاریک بادل ہے. اس طرح تاریکی. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی کے اوپر، تاریکی کے اوپر. حتی بلی فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، انسان اتنی تاریکی ہوتا ہے کہ ہاتھ سامنے رکھ ہاتھ نظر نہیں آتا، ہاتھ سامنے رکھ، اتنی سخت تاریکی. اچھا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کو اللہ نے نور نہیں دیا اس کا کوئی نور، جس کو اللہ نے نور بتایا نا، اللہ ہادی ہے، جس کو اللہ نے ہدایت نہیں کی اس کی کوئی ہادی نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے اس کے متعلق اسی حدیث میں ہم جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. اچھا وہی حدیث ہے نا، تفسیر برہان. او کظلمات قال الاول وصاحبہ، ظلمات سے کیا مراد ہے؟ وہ ظلمات جو سمندر میں ہیں، ٹھیک ہے نا. بھلے وہ کون سے ظلمات ہیں؟ فرمایا الاول والثانی، نمبر 1 اینڈ نمبر 2. یغشاہ موج، اس کے اوپر تاریکی کا ایک اور موج ہے، وہ کون ہے؟ وہ نمبر 3 ہے. من فوقه موج ومن فوقه سحاب قال الثاني ظلمات فوقها بعض فوق، کہ یہ جو ہے ظلمت کے اوپر ہے، تاریکی کے اوپر. یہ کون ہے؟ پہلا جو تاریکی ہے اس سے مراد ثانی ہے، اور جو اس کے بعد جو والی تاریکی ہے معاویہ لعنہ اللہ. وفتن بنی امیہ اذا خرج حتی اذا خرج یدہ لم یکد یراہا، ان کے فتنے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ مومن اپنا ہاتھ نکالے نا، ہاتھ سامنے نظر نہیں آتا. مومن اگر اللہ ہدایت نہ کرے نا تو مومن بھی دین سے نکل جائے. اتنے فتنے ہوتے ہیں، اتنے شبہے ہوتے ہیں، اتنے غلط احادیث ان لوگوں نے بنائے. ومن لم يجعل اللہ له نورا اماما من ولد فاطمہ فما له من نور. اچھا اس کے ذیل میں احادیث بہت زیادہ. اوکے میرے بھائی. اچھا میں اب آپ کی ایک منٹ میں آپ کا مائکروفون کھول دوں پھر آپ بات کریں. جی سر بولیں. جی سر بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. کافی عرصے سے سر یہ گنجل تھا، اب چیز سمجھ آ گئی کہ یہ نور علی نور ہے اور سر جو ظلمات در ظلمات ہیں جو ان کی بیان فرما دیا. اچھا سر ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں نا کہ میں سنی ہوں تو سنی مجھے کہتے ہیں کہ، اور شیعوں میں جب جاتا ہوں تو آپ کو کہتے ہیں آپ یار آپ تو سنی ہو. اب مجھے پتہ نہیں چلتا ہے یار میں شیعوں. اب اچھا سر ویسے سنی ہی ہوں، اور ہمارے امجد بھی سر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا شیعہ کے ساتھ سر زیادہ میری رغبت ہے. اچھا سر ایک حدیث ہے جو کہ کامن حدیث ہے سنی شیعہ میں نا، ٹیکنیکلی یہ پیار پہ بڑا پورا مولا علی مثل عیسیٰ ہے نا سر. مجھے اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ میں نہیں سنا سکوں. تو اب مولا علی علیہ السلام جو ہے نا وہ عیسیٰ کی مثل ہے. ایک قوم ان سے نفرت میں یا ان کے بغض میں جو ہے سر
پیار کرے گی اور ایک محبت میں، تو سر وہ دونوں ہی، مطلب کہ اب اگر ایز اے سنی اس کو دیکھا جائے تو سنی مولا علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مولا کی شان کو کم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر سر بات نہیں کر رہا، اگر شیعہ جائے تو وہ مولا کی شان میں سر وہ اللہ کے جو سر صفات ہیں نا ان کو بھی مکس اپ کر دیتے ہیں. تو سر اگر ہم غلو کی طرف جاتے ہیں تو بھی اس حدیث کے مصادق ہم ہو جاتے ہیں، اور اگر سر مولا علی کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی اسی حدیث کے اندر آ جاتے ہیں نا. تو دونوں صورتیں مولا علی ایک بڑا نازک سا پوائنٹ ہے. اور سر یہ ہماری ہے کہ مولا علی کو جو بندہ صحیح ایکسپلین کر دیتا ہے نا سر، وہ ہی راسخ ہے نا سر. تو سر کائنڈلی اگر آپ مولا علی کے بارے میں اگر 2-4 منٹ کچھ ارشاد فرمائیں سر. دیکھ میں بتاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون صدق اللہ العلی العظیم. اور جب ابن مریم کی مثال، ابن مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابن مریم کی مثال اس کا مثل بیان کیا جاتا ہے تو آپ کی قوم جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے قوم دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں، آپ کے قوم کو پسند نہیں آتا، آپ کے قوم اس کے راستے کو روکتے ہیں. یہ آیا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ زخرف میں آیا نمبر ہے 57. اچھا، اب اس کے متعلق بات بہت ہے، اس آیا کے متعلق، اور یہ ایک سمندر ہے. میں اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بعض روایات دکھانا چاہتا ہوں مخالفین کے کتب سے ابھی، اور کبھی انشاءاللہ اس کے متعلق مزید تفصیل سے بات کریں گے. ایک روایت نہیں، دو روایت، کئی ایک روایات ہیں. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت علیہم السلام، تالیف الحافظ الحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی النیسابوری، چھاپ مؤسسۃ المطبوعات، سنہ 1974، بیروت لبنان میں چھپی ہے. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، یہاں پر جو پہلی جو حدیث ہے وہ تو کئی احادیث ہیں، یہ حافظ دارقطنی کے استاد ہیں. اچھا، پہلی جو حدیث ہے یہ روایت کرتے ہیں ابن عزرہ سے، عبد الرحمن ابن ابی نعم سے، قال لی علی علیہ السلام فی نزلت ولما ضرب ابن مریم مثلا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیہ میرے شان میں نازل ہوئی ہے. ولما ضرب ابن مریم مثلا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبیہ بتایا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا شبیہ کہ اس کے مانند ہے. کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. جب ان کی مثال دی جاتی ہے تو پیغمبر کا جو قوم ہے اس مثال سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اذا قومک منہ یصدون. پھر جو اگلا جو حدیث ہے وہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جئت الی النبی یوما، یہ سب مخالفین کے احادیث ہے، شیعہ حدیث نہیں ہے. میں آیا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فوجدت فی ملأ من قریش، میں نے دیکھا کہ وہ قریش کے جو بڑے لوگ ہیں، ملأ بولتے ہیں کہ ان کو بڑے لوگوں کو، سرداروں کو، قریش کے جو سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، صاحب اثر رسوخ لوگ ہیں، وہ گھیر کے رکھا ہے ان کو، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. فنظر الی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ نظر ڈالی ہے. ثم قال، پھر فرمایا یا علی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی سلام اللہ علیہ، انما مثلک فی هذه الامہ کمثل عیسی ابن مریم، آپ کی مثال اس امت میں عیسی ابن مریم علیہ السلام کی مثال ہے. عیسی ابن مریم کی مثال ہے، عیسی ابن مریم علیہ السلام کی مثال ہے. عیسی ابن مریم اپنے قوم میں سب سے افضل، اس امت میں سب سے افضل امیر المؤمنین علیہ السلام. عیسی ابن مریم اپنے قوم میں سب سے عالم، اس قوم میں سب سے عالم امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہ سے سب سے زیادہ قریب عیسی ابن مریم اپنے قوم میں، امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے اللہ کے قریب، سب فضائل میں. اچھا، احبہ قوم فافرطوا وابغضہ قوم افرطوا فیہ. عیسی ابن مریم علیہ السلام سے ایک قوم نے دشمنی کی، دشمنی میں وہ آگے بڑھ گئے، حد سے بڑھ تجاوز کر دی، اور ایک قوم نے عیسی ابن مریم علیہ السلام سے دوستی کی تو دوستی میں حد سے آگے بڑھے. اچھا،
فضحك الملأ الذين عنده ثم قال انظروا كيف شبه ابن عمه بعیسی ابن مریم. تو وہ لوگ ہنس پڑے، جو قریش والے ساتھ بیٹھے تھے وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے چچا کے لڑکے کو، چچا کے بیٹے کو شبیہ بنا دیا، کس کے؟ عیسی ابن مریم کے شبیہ بنا دیا. قال فنزل الوحی، اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی ہے، ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون. یہ آیہ نازل ہوئی ہے کہ جب عیسی ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو آپ کی اپنی قوم جو ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یصدون سے کہاں یزجون، ابو ایک راوی ہے ابو بکر بن عیسیٰ، یہ کہتے ہیں یصدون سے مراد ہے کہ نعرے لگانا، یعنی آہ کرنا، چیخ مارنا، اس طرح. اچھا،